وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین اما بعد. حضرات گرامی معزز سامعین، آج کی اس مجلس میں میری گفتگو کا موضوع ہے جنگ آزادی اور مسلمان. اس عنوان کے تحت یہ بتلانے کی غرض سے حاضر ہوا ہوں کہ مسلمانوں نے ہندوستان کی آزادی کی جنگ میں کیا رول ادا کیا اور وہ اپنا خون پسینہ ایک کر کے کیسے سازی ملک ہندوستان کو آزاد کرنے میں کوشاں رہے اور آزادی ہند کی جنگ میں کیا کردار رہا. حضرات، ہمارے عظیم ملک ہندوستان پر انگریزوں نے قبضہ کر کے تقریباً 100 سال تک حکومت کی اور وہ اتنی مدت تک یہاں کی ہر چیز پر قابض رہے اور یہاں کے سیاہ سفید کے مالک بنے رہے. انگریز ہندوستانی باشندوں کو پریشان کرتے رہے اور ان کو اپنی غلامی اور ماتحتی کے بندھن میں جکڑے رہے. حضرات گرامی قدر، اللہ رب العزت نے کرم فرمایا اور ہندوستانی باشندوں کے دلوں میں جذبہ حریت پیدا کیا، جس سے ہندوستان کے ہر ذرے کو آزاد کرانے کی خواہش ان کے دلوں میں پیدا ہوئی اور یہ احساس ان کے دلوں میں جاگزی ہو گیا، چاہے جس قیمت پر بھی ہو ہمیں ہندوستان کو آزاد کر کے دم لینا ہے. اس مسئلے میں ہندو اور مسلمان دونوں شریک تھے اور دونوں فریق کے نمائندے دانشور، مجاہدین، سرفروش اور ملی و سماجی رہنما سر جوڑ کر بیٹھے اور سب مل جل کر اپنے اس خواب کو شرمندہ تعمیر کرنے کی فکر میں لگے رہے. سامعین حضرات، آزادی ہند کی جنگ میں اور اس کی جد و جہد میں مسلمان اور ہندو دونوں کی قربانیاں ہیں، مگر اس وقت دکھانا ہے اور آپ کو یہ بتلانا ہے کہ مسلمان اور مجاہدین اس ملک کو آزاد کرانے میں کیا رول ادا کیا اور ان کے کارنامے کس انداز کے ہیں جنہیں آج ہم نے خود ہی بھلا دیا. آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اس دور میں کرکٹ کے کھلاڑیوں اور فلمی ایکٹر اور ایکٹرز کے نام ہمیں تو خوب یاد ہیں، مگر انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام، بزرگان دین اور آزادی ہند کے مسلم سرفروشوں کے نام ہمیں کچھ بھی یاد نہیں ہے. ہماری اس غفلت کوشی اور شرارتوں نیز ہماری بدنصیبی پر آسمان بھی ٹوٹ کر ہمارے اوپر گر جائے تو کم ہے، کیونکہ ہم نے اسلاف کے کارناموں سے آنکھیں بند کر لی ہیں. اللہ رب العزت ہمیں اسلاف کے کارناموں کی تفصیلات کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات گرامی، ہندوستان کو انگریزوں کی ماتحتی سے نجات دلانے اور اس کو آزاد کرانے کی خاطر شیخ الہند حضرت مولانا محفوظ حسن صاحب، حضرت مولانا عبید اللہ سندھی وغیرہ ان علماء حضرات کی فہرست بہت طویل اور لمبی ہے. نمونے کے طور پر چند شخصیتوں کے نام ذکر کرتا ہوں. وہ یہ ہیں جناب حضرت شیخ الہند مولانا محفوظ حسن صاحب دیوبندی اور حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی اور حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی اور حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی اور حضرت مولانا حفظ الرحمن صاحب سوہاروی اور حضرت مولانا سید احمد صاحب دہلوی اور حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب وغیرہ وغیرہ. حضرات سامعین کرام، یہ تھے ہمارے مسلمان مجاہدین آزادی ہند جنہوں نے ہندوستان کے خاطر اپنے جان و مال کی بازی لگائی، جیل کی صعوبتوں سے دوچار ہوئے، تختہ دار پر لٹائے گئے اور کالے پانی میں قید و بند کی مشقتوں کو جھیلا. ساری صعوبتوں اور دشواریوں کے باوجود ان حضرات کے پاس استقامت میں لغزش پیدا نہیں ہوئی. وہ اپنی زندگی کے آخری مرحلے تک آزادی ہند کے لیے جد و جہد کرتے رہے، نیز حق گوئی اور بے باکی کا مظاہرہ کرتے رہے. مگر آج ہمارے برادران وطن کو چند گنے چنے ہندو مجاہدین آزادی کے نام یاد ہیں، لیکن حقیقت اور تفصیلات سے ناآشنا ہے. اب میں اپنی باتوں کو یہیں پر ختم کرتا ہوں. آزادی ہند کا موضوع تو بہت لمبا اور طویل ہے، اگر موقع ملا تو انشاءاللہ پھر کبھی اس موضوع آزادی پر ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.